बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नफरत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रख कर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। ज़ुबान की हिफाजत करो क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत की यही ज़िम्मेदार है। अल्लाह की शान याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो पर वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके और उसे धोखा देकर अपनी खुशियाँ हासिल करता है वो कभी न कभी खुद को उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख सहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ना संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो क्योंकि उसे अल्लाह के पास जाना है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके पास जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती है। कोशिश करें किसी के आंसू की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। जिन रिश्तों में एक दूसरे को हमेशा दिल से इज्जत दी जाए वो बुरे हालात या मजबूरी में खामोश ज़रूर हो जाते हैं लेकिन टूटते कभी नहीं। दरख्त पर औकात से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटना शुरू हो जाती है। इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कद्र है, कितने कहने को तो सभी अपने ही होते हैं। कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों का गला घोट देते हैं। बात नीयत की होती है साहब, कोई काबा से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कभी उसको नज़रअंदाज न करो जो तुम्हारी पर्दा करता है, परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते हमने हीरा गवा दिया। बेशक लोगों को ऐसे माफ़ करो जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुमको माफ़ कर दे इंशाअल्लाह। खुशी के फूलों से इतना प्यार ना करो कि उसकी पंखड़ियों से गम का अर्क टपकने लगे। दुआ हमारा खुदा हमारी उन दुआओं को भी सुन लेता है जिनको हम लफ्ज़ों में ढाल नहीं पाते हैं। जो दीन को बर्बाद करके दुनिया संवारते हैं उनका ना तो दीन रहता है और ना ही दुनिया संवर पाती है। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है, इसलिए हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। जुल्म के पाँव से जो फूल मुसल जाते हैं खार बनकर वही पत्थर पे निकल आते हैं। अगर कोई शख्स आपको इज्जत दे तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ़ इंसान है। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, अगर उसकी खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखना हो तो उससे उसका मशवरा ले लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तवील दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। दौलतमंद की आजिज़ी, जवानी की इबादत, गरीब की सखावत,
اور गुनहगार की तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह हम सब को नेक बनाए। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, दुरूद शरीफ वाहिद ऐसी इबादत है जो ज़ुबान से निकलते ही कबूल हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, किसी पे तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, लोगों के गुलाम मत बनो जबकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, तीन चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है, अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हर इंसान को अपनी सोच से ना देख, ऐ इंसान, किसी का दिल गुलाब की पत्तियों से भी नरम होता है। दुख खत्म नहीं होते लेकिन इंसान उनको सहता सहता थक जाता है, चुप हो जाता है, इतना चुप कि बाज़ लोग मुर्दा समझकर ठोकर लगाते हुए हमें से गुजर जाते हैं। जो थप्पड़ इंसान को उसके खुलूस मुखलिस होने पर पड़ता है वो उसको बदल कर रख देता है। हमेशा इतना मेहरबान रहिए कि कोई आपके सामने अपने एहसासात बयान करते हुए हिचकिचाए ना। कोई आपके सामने अपना दिल खोल के रख दे सिर्फ इस उम्मीद पे कि आपके मेहरबान लहजे की मिठास उसके दिल का हर बोझ हल्का कर देंगी। वक्त के थप्पड़ों ने सिखा दी होशियारी, वरना हम भी मासूमियत की हद तक बहुत मासूम थे। अच्छा इंसान तो वो है जो किसी का दिया हुआ गम तो भुला दे मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी न भुला सके। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए अपनी पसंद के लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। इबादत सिर्फ जाए नमाज पर ही नहीं पढ़ी जाती, ये मीठी जुबान से भी इबादत होती है, अच्छे अल्फाज से भी इबादत होती है, खूबसूरत रवैयों से भी इबादत होती है। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं लेकिन इंसान को वो वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद इंसान को समझ आता है कि जो भी मेरे हक में हुआ वो मेरे हक में बेहतर था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर दिल से कह दिया करे कि या अल्लाह, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं दुनिया की रंगनियों में मगन होकर अपने आप को खोना नहीं चाहती। मेरे अल्लाह मुझे थाम के रखना। अल्लाह, आप ही मेरा कले असासा कुल असासा है। बनाने वाले ने सब देने के लिए ही बनाया है, तुम लेने की जुस्तजू कायम रखना। अपनी ताकत पर इन्हिसार न करना बल्कि ताकत देने वाले पर यकीन रखना, फिर अपनी कोशिशों पर भरोसा रखना। उस्ताद और बाप की मोहब्बत समझ आने तक अक्सर देर हो जाया करती है। ना होने का एहसास सबको है, मौजूदगी की कद्र किसी को नहीं होती। बेशक
قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل قرآن شریف ہے۔ انمول باتیں ہیں، جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے، لیکن جب میرا اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے اللہ کو اپنا لیجیے۔ کچھ غم لوگوں کو سمندر کر دیتا ہے، کچھ کو بنجر اور کچھ کو غم ہوش و خور سے پرے لے جا کر بیٹھا دیتا ہے۔ دانا پانی کے ساتھ بھی قسط سے ایک جھلک ہوتی ہے۔ خود کو کبھی ماضی کا قیدی مت بنائیے، وہ ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ اپنے حال میں اور ہر حال میں جینا سیکھیے۔ کٹھن راستے ہمیشہ خوبصورت منزل کو جاتے ہیں، کسی کے راستے کا پتھر کبھی مت بنیے، اور یقین رکھیے ہر کوئی اپنے انداز میں منفرد ہے۔ جو آپ کو باکمال لگتا ہے آپ یقیناً اسے بے مثال لگتے ہوں گے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ میرے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین پر مکمل امن ہوگا یہاں تک کہ شیر اور اونٹ، چیتا اور گائے، بھیڑیا، بکری ساتھ ساتھ رہیں گے۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان ثواب کی نیت سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ کے شمار میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو شیطان کے قبضے سے بچائیے، بے شک دل کے دو کان ہیں، روح ایمان اس سے خیر نیکی کی سرگوشی کرتی ہے جبکہ شیطان برائی کا وسوسہ کرتا ہے، پس جو بھی ان دونوں میں سے دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے دل پر اس کا قبضہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک عمل جو امن و امان قائم کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا، نیک سلوک کرنا زندگی کا امن و امان ہے، دنیا کی حقیقت ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی مثال تمہارے سائے کی سی ہے، تم ٹھہرو گے تو وہ بھی ٹھہر جائے گا، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہو گے تو وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہلکے پھلکے لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی یاد و ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ، ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار کر رکھ دے گا، اور قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ اگر لوگوں کو معاف کرنا اور اچھے سے پیش آنا تمہاری کمزوری ہے تو تم سب سے طاقتور ہو۔ امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ اور کچھ ہو۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے صلح کرو تاکہ محفوظ رہو، اور آخرت کے لیے کام کرو تاکہ بہرہ مند ہو سکو۔ دشمن سے ہوشیار رہو۔ حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا، دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، کامیابی حاصل کرنے کا راز ناپسند صفات سے پرہیز کرنے کا کامیابی حاصل ہوتی ہے۔
جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، اور جو تمہیں سبق سمجھے تم اس سے اپنی عزت خود بچاؤ۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز ایک نیک بیوی ہوتی ہے۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ بڑے ہونے میں بڑے دکھ ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جتنی انسان کی ہمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے رنج و محن ہوتے ہیں۔ ایسا دل کہاں سے لاؤ میرے اللہ؟ حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا، کہاں ہے وہ دل جو خدا کے لیے ہبا کر دے گئے، جو مستقبل خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور طاعت خدا سے بندھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائے۔ کچھ بھی ہو، کیسی ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ ضرور بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ ہمارا ساتھ دے۔ عورت ایک پھول ہے۔ عورت کے ذاتی امور کے علاوہ دیگر کام اس کے سپرد نہ کرو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، کوئی پہلوان نہیں۔ گھر کی برکت، اچھے ہمسایہ، گھر کی قدر و قیمت اور منزلت، گھر کی وسعت، صالحہ اور نیکوکار ہم نشینوں پر موقوف ہے، جبکہ گھر کی برکت اس کے اچھے محل وقع وسیع عطاتے، نیز اچھے اور ساتھ دینے والے پڑوسیوں کے دم قدم سے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آئے گا تو ضعیف و ناتواں عورت تن تنہا خانہ خدا کی زیارت ہو جائیں گی اور خدا کے علاوہ کسی سے ضعیف نہیں ہوں گی۔ ایصال ثواب کے طریقے، فرض نماز اور نفل نماز کی ادائیگی۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کرنا، مساجد تعمیر کرنا، ایصال ثواب ہے یہ سب۔ مدارس و جماعت کی تعمیر اور ان کے اخراجات کرنا، علم دین سیکھنے کے لیے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، علماء اکرام، طلباء اور عوام میں دینی کتابیں تقسیم کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی مدد کرنا، نذر و نیاز کا انتظام کرنا، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اجتماعات، مدنی مذاکروں اور مدنی قافلوں میں شرکت کرنا، اپنے علاقے کی مسجد کے امام، مؤذن اور خادم کو رقم وغیرہ پیش کرنا، یہ ایصال ثواب ہیں۔ تا قیامت تک ہمیں یہ سب کام کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ قول واصف، رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور انہیں حج مقبول عطا فرمائے، آمین ضرور لکھیے گا۔
شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بعد روٹین کی طرح دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا زیادہ اپنی دعاؤں کو بڑھائیے۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو اس نے مجھے شفا دی، میں نے اسے بھوک میں پکارا تو اس نے مجھے غذا دی، میں نے اسے پیاس میں پکارا تو اس نے پیاس بجھا دی، ذلت میں پکارا تو اس نے مجھے عزت دی، غربت میں پکارا تو اس نے مجھے غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ مجھے دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ جس زبان کو اللہ کے ذکر کی عادت ہی نہ ہو، اس زبان کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے موت کے وقت کلمہ شہادت بھی پڑھنا ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤں گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہوں گے۔ یا اللہ، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان لانے والوں کو، مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کر دے۔ یہ مت سوچئے تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ ہے، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ توبہ کا خیال آنا ہی خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہی لوگ خسارے میں اور نقصان میں ہیں۔ پریشان ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور فرمائے گا، آمین۔ بے شک ہم سب ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفار پڑھیے۔ جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرح توبہ کرتی ہوں۔ مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ اے میرے اللہ، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے زیادہ ہو جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ بے شک وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ فاعفو واصفحوا، تم معاف کرو اور درگزر کرو تاکہ وہ دنیا میں سکون سے رہ سکے اور آخرت کی منزلیں کامیاب ہو سکے، آمین۔ سلف صالحین 3 چیزوں کی وصیت کیا کرتے تھے، زبان بند رکھنے کی، کثرت استغفار کی، اور لوگوں سے کنارہ کش رہنے کی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی گزاری جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ عز و جل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو ہر نیکی کا احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ جو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہے، اور تیسرا وہ جو آدمی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں بھی کریں گے تو چل جائیں گا، سبسکرائب بھی مت کرو لیکن دوسروں تک ضرور شیئر کرو۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔